سندربن جنگل کے سبھی پنچھیوں نے اپنے نئے گھر بنا لیے تھے اور اپنے گھروں میں برسات کے لیے راشن بھی جمع کر لیا تھا۔ ارے مٹھو کی اماں، اس مرتبہ تو بہت ہی اچھا ہوا، ہم نے وقت رہتے اناج بھی جمع کر لیا اور اپنا پکا گھر بھی بنا لیا، ورنہ ہر سال برسات میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ہاں ہاں مٹھو کے ابا بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اس مرتبہ صرف ہم نے نہیں سبھی نے یہ کام کیا ہے اور وقت سے پہلے ہی اپنے اپنے گھر بنا لیے ہیں۔ جہاں جنگل کے باقی سب پنچھی میٹھی نیند سو رہے تھے، وہیں غریب شانو چکی پیس رہی تھی۔ پاس ہی اس کے دونوں چنو منو سو رہے تھے۔ ارے یہ آوازیں صرف مجھے ہی آ رہی ہیں یا تمہیں بھی سنائی دے رہی ہیں؟ میرا تو سونا محال ہو گیا ہے۔ ہاں ہاں مجھے بھی آ رہی ہیں، صرف تمہیں نہیں آ رہی۔ پتہ نہیں کون کم بخت اس وقت یہ آوازیں نکال رہا ہے، ہمارا تو جینا حرام ہو گیا ہے۔ اگلی صبح جب سبھی پنچھی ندی پر پانی پینے گئے تو مٹھو کی اماں شانو سے کہنے لگی، ارے شانو، رات کو تمہارے گھر سے کیسی آوازیں آ رہی تھیں؟ ہم سے تو ایک منٹ بھی سویا نہیں گیا، ذرا دھیان رکھا کرو، رات کے وقت گھر سے آوازیں آنا اچھی بات نہیں ہے، پڑوسیوں کی نیند میں خلل پڑتا ہے۔ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں اس بات کا دھیان رکھوں گی، آپ کو شکایت کا موقع کبھی نہیں ملے گا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ کہانی سنا، زبانی سنا، مجھے پیار ہوا تھا ایک۔ اچھا جی، آپ کو بھی پیار ہوا تھا کالو جی؟ مجھے بھی سنائے نا یہ کہانی، کس سے پیار ہوا تھا آپ کو؟ تو پھر اگر آپ کو پیار ہوا تھا تو میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی کالو جی؟ ارے جانے من، میں تو ویسے ہی گانا گا رہا تھا، میرا تو پہلا اور آخری پیار تم ہی ہو۔ کھانا بنا لیا ہے کیا؟ ہو کالو جی، آپ کو تو ہر وقت کھانے کی ہی پڑی رہتی ہے، کبھی اپنے ارد گرد بھی دیکھ لیا کرے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیوں بھائی، کیا ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد؟ آج جب سب پنچھی ندی پر پانی پی رہے تھے، اس وقت آپ کانوں میں روئی ٹھونس کر بیٹھے تھے کیا؟ آپ نے نہیں سنا تھا کیسے مٹھو کی مما شانو کو باتیں سنا رہی تھی؟ وہ اس سے کہہ رہی تھی کہ تمہارے گھر سے رات کو آوازیں آتی ہیں اور ہم رات کو سو نہیں پاتے۔ ایسا کیا ہے جو شانو کے گھر سے رات کو آوازیں آتی ہیں؟ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے اور میں پتہ کر کے رہوں گی آخر ایسا کیا ہے شانو کے گھر میں۔ ارے کیوں اس غریب بیوہ بیچاری کے پیچھے ہر وقت پڑی رہتی ہو؟ کچھ اللہ کا خوف کرو اور اس کو اپنی زندگی سکون سے گزارنے دو۔ بس کالو جی، آپ کو اس سے ہر وقت بہت ہی ہمدردی رہتی ہے، اگر ایسی ہی بات ہے اور آپ ہمیشہ اسی کی سائیڈ لیتے رہے تو میں میکے چلی جاؤں گی اور واپس کبھی نہیں آؤں گی۔ ہاں پھر بیٹھے رہنا اور مجھے لینے بھی مت آنا، سمجھے؟ ہاں جا رہی ہوں میں۔ آج تو میں بال بال بچ گئی، شکر ہے میں وہاں پر زیادہ دیر نہیں رکی، میں زیادہ دیر رکتی تو وہاں پر مجھے سب کو بتانا پڑتا کہ وہ آواز کس چیز کی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ ابھی میرا یہ سرپرائز کسی کو بھی پتہ چلے۔ بس برسات میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، پھر سبھی کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کس چیز کی آواز تھی اور میں کیا کرنا چاہ رہی ہوں۔ اب شانو پنچھیوں کے جانے کے بعد چکی پیستی اور ان کے آنے سے پہلے پہلے اپنا سارا کام مکمل کر کے چکی کو چھپا دیتی۔ وہ بہت رازداری سے دانے پیس رہی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا راز وقت سے پہلے کسی پر بھی عیاں ہو۔ اس کے بچے ابھی بہت چھوٹے تھے، اسی لیے کھانا کھاتے ساتھ ہی وہ پھر سے سو جاتے
تو شانوں کو کام کرنے میں بہت آسانی تھی۔ چند دن بعد ایک رات کو شدید بارش شروع ہو گئی اور اس کا مطلب تھا کہ اب برسات کا آغاز ہو گیا ہے۔ وہ وقت آ گیا تھا جس کا شانوں کو بے صبری سے انتظار تھا۔ شانوں صبح سویرے درختوں کے جھنڈ میں ایک بڑی سی چھتری لگا کر سموسے تلنے لگی اور پنچھیوں کے بیٹھنے کے لیے اس نے قریب ہی درختوں کے سائے میں ایک اور چھتری لگا کر انتظام کیا ہوا تھا تاکہ پنچھی بارش میں بھیگے نہ اور اس کے سموسے اچھے سے انجوائے کر سکیں۔ پیارے دوستو، یہ ڈش جو آپ کھا رہے ہیں اس کا نام ہے سموسے۔ یہ آلو اور آٹے سے بنتے ہیں۔ آج سے پہلے کسی پنچھی نے بھی یہ ڈش نہیں کھائی ہوگی، اسی لیے برسات کے موسم میں نے آپ سب کے لیے یہ انتظام کیا ہے۔ واہ 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 واہ، بھائی شانو کیا انتظام کیا ہے تم نے، برسات کا تو مزہ دوبالا ہو گیا ہے، کیا ذائقہ ہے تمہارے ہاتھ میں۔ سچ میں شانو بہن، آپ نے تو کمال ہی کر دیا۔ اتنا بڑھیا کھانا میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کھایا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سب کھانا اتنا پسند کیا۔ اچھا، آپ لوگ سموسے انجوائے کریں، میں تب تک اور سموسے بنا لوں۔ شانوں نے کڑھائی میں مزید سموسے ڈالے اور انہیں تلنے لگی۔ ادھر سبھی پنچھی آہستہ آہستہ کر کے اپنے سموسے ختم کر کے واپس جا رہے تھے۔ وہ سب شانوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کر رہے تھے، انہوں نے سموسوں کو بہت انجوائے کیا تھا۔ اتنے میں وہاں مٹھو کے ماں باپ آ گئے۔ آئیے آئیے گنگن بہن، آپ لوگوں نے آنے میں بہت دیر کر دی، صبح سے میں آپ کے انتظار میں تھی۔ بس شانوں کیا بتائیں، خوشبو تو صبح سے آ رہی تھی مگر گھر کے کام ہی اتنے تھے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، تو اس لیے ہمیں دیر ہو گئی۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ بھی گرما گرم سموسے ٹرائی کریں۔ دیکھنے میں تو بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں۔ واہ شانو واہ، تمہارے ہاتھ میں تو کمال ہے، اتنے مزے کا کھانا تو میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کھایا ہے۔ کہاں سے سیکھے تم نے یہ سموسے اور کیسے بنتے ہیں؟ مجھے بھی بتاؤ ان کی ریسیپی، بندہ کبھی گھر میں ٹرائی ہی کر لیتا ہے۔ گوری جان بوجھ کر آہستہ آہستہ سموسے کھا رہی تھی کیونکہ وہ شانوں اور گنگن کی باتیں سن رہی تھی۔ ارے گنگن بہن، سموسے بنانا تو بہت ہی آسان ہے، بس تھوڑی سی محنت لگتی ہے۔ سب سے پہلے چکی پر آٹا پیستے ہیں، اس کے بعد اس آٹے میں نمک ڈال کر آٹا گوندھ لیتے ہیں۔ پھر آلو ابال کر ان کو پیس لیتے ہیں اور ان میں سب مسالے ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد آٹے کی روٹیاں بیل کر اس کے اندر وہ مسالہ ڈالتے ہیں اور ان کو بند کر کے فرائی کر لیتے ہیں۔ کتنے آسان ہے۔ نہیں نہیں، اب اتنے بھی آسان نہیں ہیں، لیکن یہ بتاؤ تم نے سموسے بنانے سیکھے کہاں سے اور تمہارے پاس چکی کیسے آئی؟ گنگن بہن، آپ کو یاد ہوگا پچھلی برسات میں اپنی خالہ کے پاس گئی تھی۔ میری خالہ نے مجھے سموسے بنانے سکھائے تھے، ان کے پاس ہی چکی بھی تھی، میں اس چکی پر آٹا پیسا کرتی تھی، مجھے وہ چکی بہت پسند آئی تو میری خالہ نے مجھے بھی ایک چکی تحفے میں دے دی۔ پھر میں نے اس چکی کو گھر میں لا کر سنبھال دیا۔ لیکن گنگن بہن، تم تو جانتی ہو میرے شوہر کے انتقال کے بعد میں دنیا میں بالکل اکیلی ہوں، میرے بچوں کا سہارا تو کوئی نہیں ہے۔ اب اگر میں اپنے بچوں کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر اناج لینے باہر جاؤں تو بچوں کی جان کو خطرہ ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا، کیوں نہ میں سب پنچھیوں کو مزے مزے کے سموسے بنا کر کھلاؤں۔ اپنے گھر کے پاس ہی میں نے ایک دکان کھول لی تاکہ سب کو سموسے بھی مل سکیں اور میں اپنے گھر پر اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کر سکوں۔ ایسے نہ تو مجھے دور جانا پڑے گا اور نہ ہی کسی قسم کی پریشانی اٹھانی پڑے گی، اور میرے بچوں کا رزق روٹی بھی لگ جائے گا۔ ہاں ہاں شانو، یہ تو تم نے واقعی بہت اچھی بات سوچی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے رزق میں برکت ڈالے گا۔
تم فکر مت کرو، ہم سب پنچھی تمہارے ساتھ ہیں۔ گوری اسی طاق میں وہاں بیٹھی تھی کہ کسی طرح سے شانو سے سموسوں کی ریسیپی پوچھ سکے، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی، اسے شانو سے کچھ پوچھنا ہی نہیں پڑا اور شانو نے گنگن کو سبھی کچھ خود ہی بتا دیا۔ ریسیپی سننے کے بعد وہاں رکنے کا مزید مقصد نہیں تھا، سو گوری وہاں سے چپکے سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد گنگن بھی اپنے شوہر کے ساتھ وہاں سے چلی گئی اور شانو اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کالو جی، آپ کو پتہ ہے شانو نے سموسے لگا لیے ہیں، میں تو اس سے بہت تنگ ہوں، ہر برسات میں کچھ نہ کچھ نیا لگا لیتی ہے، اس مرتبہ سموسے لگا لیے۔ ہاں، اور میں ساری ریسیپی سن کر آ رہی ہوں، اس کے لیے تو اس نے چکی بھی لی ہے، اور مجھے نہیں پتا، آپ بھی مجھے شہر سے چکی لا کر دیں، میں اس پہ آٹا پیس کر کل سے ہی سموسے لگاؤں گی۔ اور ہاں، آپ کو پہلے بتائے دیتی ہوں، مجھے اگر چکی نہ ملی تو میں میکے چلی جاؤں گی، اور اگر آپ میرے پیچھے آئے تو بھی میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گی۔ ارے گوری، تم ہمیشہ شانو کی دیکھا دیکھی کام کرتی ہو اور پھر بعد میں مجھے بھی اپنے ساتھ مار پڑواتی ہو، تم پہلے کوئی کام سیکھ لو اور تب اس کو کرنا، میں تمہیں چکی کہاں سے لا کر دوں بھلا؟ دیکھو کالو جی، میں کہہ دیتی ہوں، اگر مجھے چکی نہ ملی تو میں میکے چلی جاؤں گی۔ تو دوستو، گوری نے شانو کا کاروبار کیسے ٹھپ کیا، یہ جاننے کے لیے کل ہماری سٹوری کا پارٹ 2 دیکھنا مت بھولیے، اور اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی سٹوریز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں، اور ہاں، لائک کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔